افراد ہوتے ہیں. ایک شخص سے گھر نہیں بنتا، مکمل افراد سے گھر بنتا. اسی طرح مدرسہ صرف عمارتوں کا نام نہیں، صرف بلڈنگوں کا نام نہیں، بلکہ مدرسہ میں 4 عناصر کا پایا جانا ضروری ہے. 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی چیز جگہ یا بلڈنگ یا عمارت، جو اللہ کے فضل و کرم سے اکثر مدارس مکاتب یہاں موجود ہے. دوسری چیز جو اس کے ہوتے ہیں وہ عنصر اساسی ہوتے ہیں ذمہ داران. اس کے اساسی کیا ہوتے ہیں؟ ذمہ داران ہوتے ہیں. اب ذمہ داران جو ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی ذمہ داران مدارس ہو وہ اخلاص و للہیت کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرے. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اخلاص و للہیت کے ساتھ کرے. چونکہ مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ شرعی تعلیم ہے، اور شرعی تعلیم جو ہے حاصل کرنا، شرعی تعلیم پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا، شرعی تعلیم لوگوں کو سکھانا، بچوں کو سکھانا، یہ عبادت کے قبیل سے آتا ہے. بلکہ بعض علماء کرام نے امام شافعی سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کی تعلیم کو پھیلاتا ہے، لوگوں کو علم سکھاتا ہے، یہ اس عمل سے بہتر ہے، اس عبادت سے بہتر ہے جو شخص نفل ادا کرتا ہے. چونکہ نفل عبادت کا ثواب یا نفل عبادت کا فائدہ اس شخص تک محدود رہتا ہے، لیکن علم دین جو ہے اس کا فائدہ وہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے. اور جو عبادت حاصل ہو یا ایک شخص تک محدود ہے اور دوسری وہ عبادت جس کا اثر دوسروں تک پہنچے، تو متعدی عبادت جو دوسروں تک جس کا عبادت پہنچتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے قاصر عبادت سے. یہ شریعت کا قاعدہ ہے. لہذا مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے والے، مدرسہ کو چلانے والے، یہ جو شخص نفلی عبادتوں کا زیادہ اہتمام کرتا ہے، اگر یہ خلوص و للہیت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا. اور ذمہ داران اگر مخلص ہوں گے، اگر اس کے اندر للہیت اور تقوی ہوگا، اگر اس کا مقصد بچوں میں تعلیم و تربیت کو پروان دینا ہوگا، اس کا مقصد معاشرے کو اصلاح مقصد ہوگا، تو اسی پر ان کے ماتحت رہنے والے سبھی چاہیے گے. چونکہ کہا گیا الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے قائدوں کے دین پر چلتے ہیں، جیسا قائد ہوگا ویسے اس کے ماننے والے ہوں گے. اس لیے ذمہ داران مدارس پر ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی ہو، منصب پروری نہ ہو. اس لیے کہ منصب پروری جب آ جاتی ہے تو وہاں پر ثواب نہیں آتا، ریاکاری آ جاتی ہے. اور ریاکاری کے بارے میں علماء کرام نے آپ کو کہا سنایا ہے کہ ریاکاری شرک کی قبیل سے ہے. اسی لیے اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ للہیت اور اخلاص کے ساتھ کام کرے. اسی طرح دوسری چیز جو ذمہ داران مدارس پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ شخص اس چیز کو سمجھنے والا ہو جس چیز کا وہ ذمہ دار ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کسی جگہ کی عمارت مانگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا ابو ذر انک لن تصل لهذا الامر، کہ اے ابو ذر تم کیا ابو ذر آپ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے. کیوں؟ انک امرؤ ضعیف، اس لیے کہ آپ کمزور آدمی ہے. یعنی کمزور اس وجہ سے کہ لوگوں کے خبریں آپ پر آئیں گے، لوگوں کے الزامات آپ کے پاس آئیں گے، لوگوں کے مسائل آپ کے پاس آئیں گے، آپ اس چیز کو برداشت نہ کر پائیں گے، آپ اس چیز کو کما حق والا نہیں کر پائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف یہ بھی کہا گیا، جو آج کل ہمارے معاشرے میں خاص کر ذمہ داری لیتے وقت جو چیزیں اختیار کی جاتی ہے، لوگ اپنے لیے ہوا بناتے ہیں، افراد تیار کرتے ہیں تاکہ مجھے ذمہ داری دے دی جائے، مجھے مدرسہ کا صدر بنا دیا جائے، مجھے مدرسہ کا ناظم بنا دیا جائے، مجھے مدرسہ کا خزانچی بنا دیا جائے، کوئی ذمہ داری دے دی جائے. وہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو شخص عمارت کو طلب کرتا ہے اس کے طرف عمارت قبول کر دی جاتی ہے، اور جس کو بغیر طلب کیا دی جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا تھا. اسی لیے آج دیکھ جائیے ہمارے ذمہ داروں نے مدارس مدرسہ کی مسائل کو لے کر پریشان ہے، اس کے مسائل سے سلجھانے میں دن و رات کرتے ہیں، پھر بھی وہ پریشان نہ تھے چونکہ نبی کے اس فرمان اس کے مخالف ہے. اس لیے دوسری چیز جو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی ذمہ داری کو لینے سے پہلے اس کی ذمہ داری کا احساس آپ کریں اور یہ سمجھیں کہ وہ ذمہ داری کہ آپ کا حق ادا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ منصب نہیں ہے، یہ آپ کے لیے تمغہ نہیں بلکہ ذمہ داری ہے جس کے بارے میں آپ پوچھے جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ جائیے، وہ پورے خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے. جب ان کے پاس وہ راتوں کو رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھ لیا میں کیا منہ دکھاؤں گا. اپنے چہرے کو زمینوں پر رکھا کرتے تھے اور کہتے ہیں عمر ذرا
ذرا تو سوچ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھ لے گا اور تمہاری وجہ سے کوئی شخص بھوکا سو رہا ہے تو تم کیا کر جواب دو گے؟ آج ہم اپنے غریبان کو اٹھا لیں، کیا ہم اس ذمہ داری کو ادا کرتے کہ نہیں؟ دوست تیسری چیز میں مختصر گفتگو کرتے ہوئے زیادہ لمبی گفتگو نہ کروں گا، تیسری چیز جو ذمہ دار کے اندر پائی جائے وہ جس چیز کی ذمہ داری یہ ہے جو بہتر یہ ہو کہ وہ اس کو سمجھنے والا ہو، قرآن حدیث کو جاننے والا ہو۔ بولا چونکہ اگر مان لیا جائے ایک کاشتکار ایک کسان کو اٹھا کے لائیے اور اس کسان کو اٹھا کے کہیے بجلی کا بلب نہیں چل رہا ہے، ذرا چیک کرو کیا حال ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا؟ یقیناً وہ پورے کے پورے بجلی کے لائٹ کو خراب کر دے گا۔ یہی حال ہر جگہ ہے۔ اگر مان لیا جائے وہ ایسا ذمہ دار ہو جاتا ہے جو اس ذمہ داری کو نہیں سمجھ پاتا ہے یا ان کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے زبان کو نہیں سمجھ پاتا ہے تو پھر اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں قاصر رہے گا۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ذمہ داروں میں یہ لازمی ہے وہ ذمہ داروں میں یہ کہ جتنے بھی ذمہ دار ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ربط و ضبط میں رہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، سب مل کر کے یہ کوشش کریں کہ یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس ذمہ داری کو ہم ادا کریں۔ اسی لیے کہ اگر اتحاد و اتفاق سے کام نہیں کریں گے تو اس میں آپ کامیاب ہونے کے بجائے گھاٹے میں رہیں گے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو شور مچاتے کیوں ہو۔ اگر متحد رہیں گے تو نظام گلشن یقیناً پروان چلے گا، اگر منتشر رہیں گے تو اس کی انتشار کو ختم کرنے میں آپ کی ساری محنت صرف ہو جائے گی اور پھر آپ اس کو حل نہیں کر پائیں گے۔ ان چار چیزوں کے بعد جو تیسرے جو عنصر ہے جس کا پایا جانا ضروری ہے مدرسہ میں یہ وہ ہے معلمین، مدرسین، وہ افراد جو بچوں کو تعلیم و تربیت صحیح سے کر سکے۔ ان میں بھی چند چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو معلمین ہیں وہ اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، اللہ تبارک اس لیے بچوں کو سکھائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم دین دیا، اس علم دین کو پھیلانا ہے، نشر کرنا ہے، اور علم دین کے نشر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص و للہیت ہو۔ اس لیے کہ علم دین نشر کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں میں جا کر کے لوگوں کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان برائیوں کو نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ علم دین جو ہے کہا علماء کرام کا قول ہے، کہتے ہیں کہ زکوٰۃ العلم نشر، علم دین جو آپ حاصل کیے ہیں یہ ایک طرح سے آپ کے پاس دولت ہے اور دولت میں زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، اور علم دین کا زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو پھیلایا جائے اور پھیلانے کے لیے نئی نسل کو تیار کرنا۔ یہ اس علم میں سے ہے جس علم کے بارے میں کہا گیا علم ينتفع به، کہ ایک ایسا علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ وہ ان تین چیزوں میں سے ہے جن تین چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملے گا، ان میں سے ایک ہے کہ آپ علم کو پھیلائیں۔ اس لیے آپ اپنا عمل کیا کریں، خالص للہیت کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں۔ انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ جو شخص ہجرت اس لیے کرے کہ اپنے دین کے لیے کرے، دین کو بچانے کے لیے کرے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے، اس کا ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوتا ہے۔ اور جو شخص ہجرت اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ دنیا اس کو حاصل ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے علماء کرام سے جو لوگ پڑھانے پر مامور ہیں اپنے آپ کو اپنی نیت کو خالص کریں، اس لیے کہ اصل آپ کی عبادت ہے اور عبادت کے قبول ہونے کے لیے نیت کا خالص ہونا شرط ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں دنیا کی چیزیں وہ چیز آپ کو مل کر کے رہے گی۔ آپ کے نظروں کے سامنے وہ حدیثیں بھی ہے جس حدیثوں میں کہا گیا کہ جو شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ لوگ اسے اس کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہیں کہ فلاں شخص عالم ہے، یا لوگ اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ اپنے علم کا بوجھ نہیں جمائے تو وہ شخص جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا اور جنت کی خوشبو کی مسافت اتنی ہوگی۔ اسی طرح معلمین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے فن میں کوئی محنت کرے، کوشش کرے، ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھے، بغیر مطالعے کے بغیر تیاری کے وہ بچوں کو درس نہ دے، اس لیے کہ حافظ پتہ کرتا ہے
اس لیے کہ حافظہ خطا کرتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھ جائیے جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی, ان کی مسند احمد بن حنبل دیکھ جائیے 32 یا 35 جتنے وہ کتابیں ہیں, لیکن وہ جب بھی درس دیا کرتے تھے لکھ کر کے لا کر درس دیا کرتے تھے, اس لیے کہ حافظہ سے زیادہ بڑا قربان کوئی نہیں ہے. تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ معلمین ذمہ داران ان معلمین مدرسین کو اختیار کرے جو معلمین و مدرسین اس مدرسہ کے نصاب تعلیم کے لحاظ سے متفقت ہے, وہ اس کے موافق ہو, اس کے حق کو ادا کرنے کی صلاحیت ہو. ایسا نہیں کہ کسی کو بھی آئے ایک ذمہ داری ادا کرے, کیونکہ بچے جو دیے جاتے وہ امانت ہوا کرتے ہیں. اس لیے ایسے علماء کرام کو لایا جائے, ایسے معلمین کو لایا جائے جو پڑھانے میں سکشم ہو. اسی طرح ایسا بھی نہ ہو کہ ایک مولوی کے پاس 50 طلبہ کو رکھ دیا جائے, بیچارے کے پاس وقت بھی نہ رہے کہ وہ سارے بچوں کا سبق سن سکے, سارے بچوں پہ دھیان دے سکے. اس میں جو کیا کہتے ہیں استاد کے بجائے ذمہ دار ہوئے, اس لیے کہ آپ نے اس کو تکلیف مالا یطاق دیا یا ایسی چیز کو مکلف کر دیا جو اس کی طاقت میں نہیں, اس کی قدرت میں نہیں. لہذا بچوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے آپ اتنی تعداد میں معلمین کو رکھیں. اور آخری چیز, آخری عنصر جس کا پایا جانا ضروری ہے وہ ہے طلبہ, یعنی ایسے افراد, ایسے لوگ جو بچے پڑھنے والے اس میں ہوں. اور پڑھنے والے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس جہاں تک پہنچانے کے لیے جتنے ذمہ داران کے اوپر ذمہ داری آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری کس پر آتی ہے, اور ماں باپ پر آتی ہے. چونکہ ماں باپ کے اوپر اپنے بچوں کی تربیت اور اس کا تعلیم دینا واجب اور ضروری ہے. یہی وجہ ہے اسلام نے تربیت کا اہتمام اس وقت سے کیا جس وقت اس بچے کی کوئی وجود نہیں تھا. یعنی اسلام نے تربیت کو خیال کرتے ہوئے ایسی عورتوں سے شادی کرنے پر ابھارا جو دیندار ہو, تاکہ وہ اپنے بچے کی تربیت دینداری پر کرے, اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے. لہذا اسلام نے کہا تم عورتیں 3-4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے, لمالہا ولحسبہا ولجمالہا, اپنے مال کی وجہ سے, اپنے حسب و نسب کی وجہ سے, اپنے خوبصورتی کی وجہ سے, ولدینہا اور اپنی دین کی وجہ سے. لہذا مومنوں, مسلمانوں, دیندار عورتوں کو ترجیح دو. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہمارے شباب, ہمارے نوجوان دنیا کی رنگینیوں چکا چوندیوں کو دیکھتے ہوئے آج وہ فخریہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیندار لڑکی نہیں چاہیے, وہ لڑکی نہیں چاہیے جو دین اسلام کی تعلیم حاصل کی ہے, وہ لڑکی ہمیں چاہیے جو فیشن زدہ ہے, وہ لڑکی ہمیں چاہیے جو اسکولوں کالجوں میں پڑھی, کھلی فضا میں اساس لے. اور کیا کرتے دیندار گھرانے کی لڑکیاں نہیں چاہیے, ہمیں جنس والی لڑکیاں چاہیے. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ دینداری کو ترجیح دو, ایسی عورت کو ترجیح دینا جو دیندار ہو. اور آپ کو معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمين, کہ اگر وہ اپنی طرف سے میری طرف کچھ کہہ دے تو میں اس کو مضبوطی سے لے لوں گا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتے, ان پر جو وحی کی جاتی ہے وہی وہ بتاتے ہیں. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا دینداری کو ترجیح اس رب کا فرمان ہے جس رب نے آپ کو پیدا کیا, آپ کی فطرت کو جانا, آپ کے معاشرے کو جانتا ہے, چونکہ اس کا علم ازل سے ہے. انسان و جنات کو اس دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے وہ جانتا تھا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں. اسی لیے اس نے علم کی بنیاد پر کہا کہ دینداری کو ترجیح دو. اس لیے آج ہمارے معاشرے میں بچے یا تو بنا تو پڑھتے رہے, اگر پڑھتی ہے تو ان کے ساتھ مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی, ان کی شادیوں میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں, ان سے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ شادیوں میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ جو اچھے گھرانے ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں مدارس کے بچے نہیں چاہیے. اس لیے آپ دینداری کو ترجیح دیں, وہیں سے تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, وہیں سے آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کی جو آنے والی نسل ہے, آپ سے جو فرزند پیدا ہونے والے ہیں, ان کی تربیت کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے.
اسی طرح اسلام نے ماں باپ کو اور لڑکی کے ماں باپ کو بھی کہا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس ایسا شخص پیغام لے کر آئے جو دیندار ہے، جس کے دین سے تم راضی ہو، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، گرچہ اس کے پاس مال کی شرط نہیں لگائی، اگر یہ دونوں چیزوں سے راضی ہو، دین و اخلاق سے راضی ہو، تو اس سے نکاح کرو، وہ کہیں روئے زمین پر فتنے فساد کرتا ہوں گے۔ آج دیکھ جائیے، ہم نے جب مالداری کو ترجیح دی، لڑکے کی صلاحیت اور اس کے اخلاق کو ترجیح نہیں دی، اس کے دینداری کو ترجیح نہیں دی، تو آج ہم خون کے آنسو ہو گئے، کبھی جہیز میں پس رہے، کبھی شادی کے بعد بچوں کے مسائل میں پس رہے، چونکہ ہم نے نبی کی تعلیمات کو پسے بش ڈال دیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے مدارس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ہم نے مدرسہ کو ایک اینٹ اور دیوار کا خزانہ سمجھ لیا، ہم نے مدارس کو ایک سیاست کا اڈا سمجھ لیا، جہاں اپنی آزاد کچھ کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے یہ کوشش نہیں کیا اس مدارس کو کیسے سدھارا جائے تاکہ یہاں ہمارے بچے صحیح تعلیم حاصل کر سکے، ہمارے معاشرے میں بیداری آ سکے، دینداری آ سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ بچے کی ضرورت حقوق میں سے ہے کہ آپ اس کی تعلیم کا خیال رکھیں، اس کی بہتر تعلیم کا خیال رکھیں۔ اور بتاتے چلتے میں یہ بتاتا چلوں کہ تعلیم دو طرح کی ہوا کرتی ہے، علم دو طرح کی ہوا کرتی ہے۔ ایک وہ علم جس علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، ایک وہ علم جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ کون سا علم؟ جس کے بغیر آپ اپنے رب کی عبادت نہ کر سکیں، جس کے بغیر آپ اپنے دین کو سمجھ نہ سکیں، جس کے بغیر آپ کی عبادت صحیح نہ ہو سکے۔ لہذا نماز واجب ہے، اس کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ نماز کیسے پڑھتا ہے اس کا بھی جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اور دوسرا وہ علم جو علم فرض کفایہ کہلاتا ہے، یہ جو بوریہ نشی علماء کرام ہے یہ آپ کی طرف سے کفایت کرتے ہیں۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بوریہ نشی علماء کرام ہے اگر یہ نہ ہوتے تو آپ سبھی گنہگار ہوتے، چونکہ آپ نے علم دین نہیں حاصل کیا۔ لیکن یہ لوگ جو آپ کی ذمہ داری اٹھائے، آپ کے بدلے میں یہ لوگ جو علم دین حاصل کیے، آپ کے مسائل پر فتویٰ دیتے ہیں، آپ کی دینی رہنمائی کرتے ہیں، یہ فرض کفایہ کرتے ہوئے آپ سے گناہوں کو ثابت کر دیا، چونکہ ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری ادا کیا۔ اس لیے ان کو آپ حقیر نہ سمجھیں، اس لیے کہ یہ آپ کی طرف سے فرض کفایہ کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے گناہوں کا کفارہ کر رہے ہیں، لہذا ان کے احسان کو مانیں، نہ کہ ان پر آپ احسان جتائیں۔ یہ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے فرض کفایہ۔ لہذا ہر ماں باپ کو چاہے وہ اپنے بچوں کے اسکول میں پڑھائے، کہیں بھی پڑھائے، لیکن ان کو اتنا سکھلانا ضروری ہے کہ وہ نماز کو کیسے پڑھیں گے، ان کو اتنا سکھلانا ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں، اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں۔ بتوں کے سامنے سر جھکانا، اس پر چڑھاوا چڑھانا شرک ہے، اس سے آپ کے اعمال برباد ہوں گے۔ یہ چیزوں کو بتلانا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ چاروں چیزوں کا مستحکم ہونا ضروری ہے کہ عمارتیں بلڈنگیں جو ہو وہ اچھی ہو، صاف ستھرے ہو، کشادہ ہو، پڑھنے کے لائق ہو بیٹھ کر کے۔ دوسرے ذمہ داران جو ہو اس ذمہ داری کو سمجھنے والے ہو، اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے ہو، ان کو اللہ رب العالمین کے پاس اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے سلسلے میں جواب دہی کا تصور ہو، احساس ہو، اور کسی چیز جو ہے وہ ویسے معلمین اختیار کریں یا وہ معلمین ہو جو اپنے عمل میں مخلص ہو، بچوں کو صحیح تربیت دے سکے، صحیح تعلیم دے سکے، جو اسلام نے بتایا اس اسلام کو تعلیمات کو بتا سکے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ طلبہ اعظام ہو، جو مسلمان کے بچے ہیں وہ ان مدارس میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ